محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بعض چیزوں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ اگر انسان کی طبیعت پاکیزہ ہوتی ہے تو پاک چیزوں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اور اگر طبیعت میں خباثت ہو، طبیعت میں غلاظت ہو یا گندی سوچ ہو تو پھر اس کی پسند بھی گندی ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کی طبیعت کو معلوم کرنا ہو، کسی انسان کی سوچ کو معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ اس کی چوائس کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے۔ تو انسان کی پسند سے اس کی سوچ معلوم ہوتی ہے۔ اگر انسان کی طبیعت اور قلبی رجحان اور اس کی سوچ اگر پاکیزہ ہے تو اس کی پسند بھی پاکیزہ ہوگی۔ یعنی پسند معلوم ہوتا ہے اس کی طبیعت کے پاکیزگی سے۔ جیسے کہ عربی میں کہاوت ہے کل اناء یضح بما فیہ، کہ برتن سے وہی چیز ٹپکے گی جو اس کے اندر ہوگی۔ تو برتن میں جو ہوگا وہی ٹپکے گا۔ اب برتن کے اندر شہد ہے تو شہد ٹپکے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ برتن کے اندر پانی ہے اور شہد ٹپک رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ برتن کے اندر گندا پانی ہے تو گندا پانی ٹپکے گا، اچھا پانی ہے تو اچھا پانی ٹپکے گا۔ تو انسان کی طبیعت کے اندر جو اس کا رجحان ہے، جس چیز کو وہ چاہتا ہے، اس کا تصور جو ہے، اس کی سوچ جیسی ہے تو اس کی پسند بھی ویسی ہوتی ہے۔ اب انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین انسان، سب سے بڑے مرتبے پر فائز اور مقام پر فائز، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ وہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو فرشتوں سے بھی افضل، جو تمام مخلوقات میں اعلیٰ ہے، جو سید الانبیاء والمرسلین ہے۔ تو آپ کی پسند سے پتہ چلے گا کہ آپ کی طبیعت کی پاکیزگی کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند کرائی گئی ہے، یعنی 3 چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ڈال دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فنا فی اللہ تھے، اللہ کی محبت میں اس طریقے سے فنا ہو گئے تھے کہ بذات خود کسی چیز کو پسند کرنا یا نہیں کرنا یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسند ڈال دی جاتی تھی، محبت ڈال دی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے فرمایا حبب الیہ، کہ میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے، مجھے پسند کرا دی گئی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پر خوشبو، جس کو ہم عطر کہتے ہیں، کہ خوشبو اس کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف فرما تھے، سو رہے تھے، تو ایک خاتون آپ کے بدن مبارک سے پسینہ کو شیشی میں بھر رہی تھی۔ پسینہ، بدن کا جو پسینہ ہوتا ہے وہ پسینہ شیشی کے اندر بھر رہی تھی، اور اس کے اندر مشک سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ تو کالی کملے والے سرکار کے جسم مبارک سے خوشبو جو پسینہ آتا تھا وہ مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار، اور آپ کا ڈھانچہ اور آپ کی شکل و صورت ایسی تھی کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، اشعار کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت یہ زمانہ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آج تک اس دھرتی پر کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی سے محبت ہم مرتے دم تک کرتے رہیں گے، اور آپ کے نام کو ہم بلند رکھیں گے، اور آپ کے نام کا بورڈ ہم زندگی بھر لگاتے رہیں گے، جس کو جو کرنا ہو کر لے۔
تو دنیا نے دیکھا کہ نبی سے محبت کرنے والے آج تک کبھی نہ جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے۔ یہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس کو جتنا مٹانے کی کوشش کی جائے، پلاننگ کی جائے، سازشیں کی جائے، یہ اتنا زیادہ ابھرے گا۔ یہ اتنا زیادہ دشمن اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم جتنا پلان کر رہے ہیں، جتنا اس قوم کو ہم دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ یہ قوم ابھر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سمجھتے نہیں، اس کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سر کے اندر بال نہیں ہے تو کیا عقل سے بھی پیدل ہو گئے کیا؟ العاقل تکفیہ الاشارہ۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ آتا تھا وہ پسینہ مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، اس لیے فرمایا حبب الی الطیب، کہ جن 3 چیزوں کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے ان میں سے پہلی چیز ہے خوشبو، کہ خوشبو اللہ کے رسول کو پسند۔ اسی لیے جب بھی ہم خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، تو نیت کیا کریں کہ اللہ کے رسول کو پسند تھی اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں۔ دوسری چیز جس کی پسند کرا دی گئی، دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا والنساء، وہ ہے عورت کے یعنی 3 چیزیں جو پسند کرائی دی گئی ہے ان میں سے پہلی چیز ہے خوشبو، اور دوسری چیز ہے نساء یعنی نیک خاتون عورت، اور عورت سے مراد ہے نیک عورت کہ جس کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کی محبت ڈال دی گئی ہے، یہ بات آپ اس زمانے میں فرما رہے ہیں کہ جس زمانے میں سماج اور سوسائٹی میں عورت کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، جن کو حقیر سمجھا جاتا تھا، عورت کو صرف ہوس پوری کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ زمانہ کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اندر وہ گھٹتے ہیں، اندر وہ ناگواری محسوس کرتے ہیں، ان کے چہرے پر جو ہے کیا زرد پڑ جاتا ہے، کالا پن پڑ جاتا ہے، وہ ناگواری کرتے ہیں کہ ہے بچی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی، ایسا بولتے ہیں۔ اس زمانے میں عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اور وہ زمانہ تھا کہ جب بچیاں پیدا ہونے پر ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حبب الی الطیب والنساء، کہ عورت کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر دنیا میں عورتوں کو مقام دیا، انہیں بھی جینے کا حق دیا، انہیں عزت کے ساتھ آزادی کے ساتھ سماج اور سوسائٹی میں جینے کا ایک بہترین موقع دیا، مقام دیا۔ اور تیسری چیز جو پسند کرا دی گئی، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وَقُرَّةِ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں یہ فرما رہے، اور خود آپ کا حال یہ تھا کہ رات بھر نفلیں پڑھتے تھے، رات بھر قیام اللیل کرتے تھے، آپ کھڑے رہتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں کھڑے رہتے ہیں نماز میں، آپ کی تو مغفرت ہو چکی، آپ تو بخشائی سے، آپ کے اوپر اب کوئی گناہ نہیں، اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے، آپ معصوم ہیں، آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تھے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگرچہ میں بخشایا ہوں، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ راتوں میں کھڑے رہتے تھے، اور نماز سے محبت اس لیے کہ نماز کے ذریعے سے اپنے محبوب سے بات ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنا فی اللہ تھے، اللہ کی محبت میں غرق ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے آپ نمازوں میں کھڑے رہتے تھے، کیونکہ نماز میں تو محبوب سے بات ہوتی ہے۔ یہ نماز مومن کا معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہی نماز ہے کہ جس کو ہم چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگے، اس کی قدر نہیں ہے، نماز ہے کیا وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔
نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں ہم اپنے ناک کو، اپنے پیشینہ کو، اپنے پیشانی کو رگڑتے ہیں اور اپنے عبادت کا، تواضع کا اور اپنی ذلت کا، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کی قدر ہمارے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تو دین کا ستون ہے، کھمبا ہے، اس کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی غلطی ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے اندر شرک کرنا سب سے بڑا جرم، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کا چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا، کہ 5 وقت فکس کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فکس کر دیا۔ آپ کو چاہے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، آپ کو بوجھ لگے یا آسانی لگے، سردی ہو یا گرمی ہو، ٹھنڈی ہو برسات ہو، آپ کو آنا ہے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، اللہ کے سامنے اپنے سر کو ٹیکنا ہے۔ نمازوں سے یہ امت غافل ہو چکی، جس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ کا آخری وقت ہے، مرض الوفات میں ہے، آپ کے اندر کمزوری ہے، آپ کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر چل کر جا سکے، 2 شخصوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جا رہے ہیں، مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور آخری وقت میں کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہی وہ نماز ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، یہی وہ نماز ہے جس کو ہم چھوڑ کر سو رہے ہیں، جس کو ہم چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں۔ تو صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ نبی کی پسند کیا ہے۔ جب نبی کی 3 پسند دیکھی تو حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے۔ ایک حدیث تو یہ ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کی کہ 3 چیزیں پسند کرا دی گئی۔ اب اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی المنہبات میں لکھتے ہیں، اس روایت کی طوالت کے ساتھ، یعنی طویل روایت بیان کرتے ہیں کہ ان باتوں کو سن کر خلفائے راشدین متوجہ ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی پسند بتانا چاہتا ہوں کہ میں کن چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنا، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے رہنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ اور دوسری چیز، آپ کے اوپر خرچ کرنا، آپ کے اوپر مال خرچ کرنا، یہ ابو بکر کی پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ یہ 3 پسند حضرت ابو بکر صدیق بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا، آپ کے اوپر مال خرچ کرنا، اور آپ کے نکاح میں بیٹی دینا، یہ مجھے پسند ہے۔ تو ابو بکر کی پسند دیکھو، اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم بیٹی کا نکاح کس سے کراتے ہیں؟ کس سے کراتے ہیں؟ ہم بیٹی کا نکاح اس سے کراتے ہیں جو پیسے والا ہو، اگرچہ وہ شرابی، کبابی، جواری، فٹ پاتھ پر گھومنے والا آوارہ قسم کا ہو، وہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر اچھائی کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کو نکاح کرا کے ایک ایسی شخصیت کے نکاح میں دے رہے ہیں کہ جو مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، فرشتوں سے افضل ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے اور محبوب ہیں، ایسی شخصیت کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی، جب ہم اپنی بیٹی کا نکاح کراتے ہیں، کسی شخص کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تھماتے ہیں، تو ذرا پہلے دیکھ لیں کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ ہمارے سماج میں صرف پیسوں پر نظر ہوتی ہے، صرف دنیا کی دولت پر، صرف خاندانی اسٹیٹس ہوا ہو گیا، ایک لڑکے کا خاندانی اسٹیٹس اچھا ہے، دیکھنے میں ہینڈسم ہے، بس ہو گیا، بیٹی کا ہاتھ تھما دیا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا شرابی، کبابی، جواری کیا ہے، نہیں ہے معلوم نہیں۔ خیر، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی 3 پسند بتائی تو حضرت عمر فاروق بھی نہیں رکے، سیدنا عمر بن خطاب بھی نہیں رکے، وہ بھی آپ بول پڑے کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک یہ ہے امر بالمعروف، نیک کاموں کا حکم کرنا، یہ وہی عمر بن خطاب ہے کہ جن کے سامنے گناہ ہو جائے کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی شریعت کا خلاف کر کے بتائے۔
امر بالمعروف کرنا یہ میری پہلی پسند ہے، اور نہی عن المنکر کرنا یہ بھی مجھے پسند ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ پرانے کپڑے پہننا یہ میری پسند ہے۔ آپ خلیفہ ہے اور 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، وقت کے خلیفہ ہے، وقت کے بادشاہ ہے، دور دراز سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ کے کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ 17 پیوند لگے ہوئے تھے، پھٹ جاتا ہے نا پیوند جو لگاتے ہیں، 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ عمر بن خطاب تھے، وقت کے خلیفہ ہیں، تو فرماتے ہیں کہ مجھے پرانے کپڑے پہننا پسند ہے۔ جب حضرت عمر فاروق یہ 3 پسند بولے تو اب تیسرے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ وہ بھی بول پڑے کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے یا رسول اللہ، میں اپنی پسند بتانا چاہتا ہوں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ مجھے یہ پسند ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں اور ننگوں کو کپڑے پہناؤں، اور تیسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ تلاوت قرآن کریم میں کرتے رہوں۔ اس بات کو دھیان سے سنیں، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ دوسری پسند کیا ہے؟ ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ اور تیسری پسند کیا بتائی؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم، یہ وہی عثمان غنی ہے کہ جن کا احسان قیامت تک اس امت پر رہے گا، کہ جنہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو جمع کر کے، صحابہ کرام سے جمع کر کے، ایک قرآن پر، ایک روایت پر، ایک تلاوت پر پوری امت کو جمع کیا۔ ایک قرآن پر پوری امت کو جمع کیا۔ تو جمع قرآن، جس کو آج اسی لیے ہم مصحف عثمانی کہتے ہیں، قرآن کریم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی۔ مصحف عثمانی کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ مصحف کہ جس کو جمع کرنے کا کام عثمان غنی نے کیا، یہی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہیں تلاوت قرآن کریم کرنے میں مزہ آتا تھا۔ اور میں اس سے بھی بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہ وہی عثمان غنی ہے کہ جب ان کو شہید کیا گیا، جب ان کو قتل کیا گیا، تو روایت کرنے والے راوی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے نکل رہا تھا خون، اور خون کا وہ قطرہ قرآن کریم کی آیت پر پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی گواہی کون دے گا؟ یہ قرآن کریم کی آیت دے گی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو آخری وقت تک یہ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا، یہی وہ قرآن ہے جس کو ہم نے دستور کی کتاب سمجھائی نہیں، یہی وہ قرآن ہے جس کو ہم نے صرف مردے بخشنے کے لیے سمجھا، یہی وہ قرآن ہے جس کو ہم نے صرف قرآن کھانے کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک دستور العمل ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا قانون کی کتاب ہے جس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اب جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند بیان کی، تو پھر خلیفہ رابع حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ وہ بھی بول پڑے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ ایک چیزیں تو یہ ہے کہ میں اللہ کے راہ میں تلوار سے جہاد کروں، یہ مجھے پسند ہے۔ اللہ کی راہ میں تلوار سے جہاد کروں، یہ مجھے پسند ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پسند ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے وہ غالباً میرے ذہن سے نکل رہی ہے، اگر کبھی موقع ملے تو حضرت خلفائے راشدین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پسند بیان کی، اپنی پسند کا اظہار کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی اس سے ٹپکتا ہے۔ آپ کی چوائس، آپ کی پسند سے آپ کی طبیعت کی پاکیزگی اور ناپاکیزگی معلوم ہوتی ہے کہ اگر طبیعت پاکیزہ ہے، اگر قلبی رجحان پاکیزہ ہے، اگر سوچ پاکیزہ ہے، تو پھر آپ کی پسند بھی، آپ کی چوائس بھی پاکیزہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ ہمارے زمانے میں ویسٹرن کلچر سے متاثر ہوئے نوجوان وہ زنا کو پسند کرتے ہیں۔ کس کو پسند کرتے ہیں؟ وہ زنا کو پسند کرتے ہیں، اور نکاح کو پسند نہیں کرتے۔ زنا کو پسند کیوں کرتے ہیں؟ اس کی سوچ گندی، اس کی طبیعت گندی ہے۔ اور نکاح کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ اس کی 3 ریزن ہے۔
جب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس کے 3 ریزن معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر ایک پر پہلا ریزن یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کے سامنے مذہب نہیں ہے، ان کے سامنے تعلیمات نہیں ہے، ان کے سامنے کتابی تعلیمات، ان کے سامنے وحی کی تعلیمات نہیں ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ ان کی نظر میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، زنا اور نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر زنا کر لیا تب بھی کیا، بدنظری کیا تب بھی کیا، بے حیائی کا کام کر لیا تب بھی کیا، کیونکہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو اب ان دونوں چیزوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور تیسرا ریزن کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ سماج اور سوسائٹی کے اندر ایک بھاری کام ہے، ایک مہنگا کام ہے، ایک بوجھ والا کام ہے۔ اب ایک لبرلزم سوچنے والا آدمی جو ویسٹرن کلچر سے متاثر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز مجھے چاہیے جب وہ آسانی سے مل جاتی ہے تو اب میں بھاری کام کیوں کروں؟ جب میری خواہش پوری ہو جاتی ہے، میں آسانی کے ساتھ گرل فرینڈ بنا سکتا ہوں، آسانی کے ساتھ ناجائز سمبند رکھ سکتا ہوں، آسانی کے ساتھ ہوٹلوں میں، پارکوں میں، تھیٹروں میں اور چوک چوراہوں میں جب میں لوگوں سے، سماج سے چھپ کر میں گرل فرینڈ سے مل سکتا ہوں، ناجائز سمبند بنا سکتا ہوں، زنا کر سکتا ہوں، تو اب میں اتنا بوجھ والا کام، ذمہ داری والا کام کیوں کروں کہ ایک عورت کو نکاح میں لا کر کے پوری زندگی اس کا خرچہ اٹھاؤں، پوری زندگی اس کو کھلاؤں پلاؤں پہناؤں، ذمہ داری سنبھالوں، رسومات ادا کروں؟ کیوں ایسا سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، اس کے سامنے مذہبی تعلیمات نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی یہ سوچ ہے۔ اور جب ان کی یہ سوچ ہے تو پھر اب اس کی پسند کیا ہوگی؟ زنا ہوگا نا۔ جب سوچ ویسی ہے تو اب اس کی پسند کیا ہوگی؟ زنا ہوگا۔ تو جب سوچ گندی ہوتی ہے، طبیعت گندی ہوتی ہے، تو پھر اس کی چوائس اور اس کی پسند بھی گندی ہوتی ہے۔ اگر طبیعت پاکیزہ ہو تو پھر اس کی چوائس اور اس کی پسند بھی پاکیزہ ہوگی۔ تو میرا بھائی اپنے دل کے حالات کو ٹھیک کرے، اپنے سوچ کو صاف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیے ہیں وہ ایک پاکیزہ ہے، اور جس راستے پر چلنے کے لیے فرمایا ہے وہ بھی پاکیزہ راستہ ہے۔ تو پاکیزہ راستے پر چلیں گے تو طبیعت بھی پاکیزہ ہوگی اور سوچ بھی پاکیزہ ہوگی۔ جب سوچ ہماری پاکیزہ ہوگی تو پھر ہماری پسند اور ہماری چوائس بھی پاکیزہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔